أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 84 اور 85 کی تطبیق. وَإِذْ أَخَذْنَا، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے. خاء اور دال، خاء موٹا حرف ہے، دال نرم حرف ہے، تو دونوں کا دھیان رکھنا ہے. خاء کے ساتھ دال کو موٹا نہیں پڑھنا اور دال کے ساتھ خاء کو نرم نہیں پڑھنا. نا الف مدہ، می سا، می یا مدہ، سا الف مدہ. قوکم، یہاں پہ بھی دھیان رکھیں قوف اور کاف کا. لا الف مدہ، تسفیکون، سین میں سختی اور سیٹی. کو و مدہ. دماءکم مد متصل، 3 الف کے برابر لمبا کریں. ولا الف مدہ. تخرجون، جو و مدہ، نون کے زبر کا دھیان رکھیں لمبا نہ ہو. انفسکم اخفا. کم من میم ساکن کے بعد میں مشدد، تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے. نون ساکن کے بعد دال ہے، یہاں پر ہم اخفا کریں گے، آواز کو چھپانا ہے ناک میں. من دیارہم، یا الف مدہ، را کو باریک پڑھنا ہے. ثم میم مشدد غنہ. اقررتم، قاف کے پر کلکلا، را دونوں را موٹی ہوگی. وانتم اخفا کرے، باریک اخفا. تشہدون، شین کو یکدم اس کی آواز کو نہ چھوڑے کیونکہ پھر اس میں کلکل آ جاتا ہے. تشہدون، دو و مدہ اور آخر میں مدہ عرض سکون. ثم میم مشدد غنہ. انتم اخفا. ہؤلاء مد متصل دونوں جگہ پہ، دونوں کو 3 الف کے برابر لمبا کرے. تقتلون، قاف کے بر کلکلا، لو و مدہ، نون کا زبر دھیان رکھے کلمہ کے آخری حرف کا حرکت لمبا نہ ہو. انفسکم اخفا. وتخرجون، جو و مدہ، فریقا منکم، تنوین کے بعد میم مشدد، تو یہاں پر ہم ادغام کر رہے ہیں، ادغام مع الغنہ، غنہ کے ساتھ ادغام کر رہے ہیں. منکم اخفا، میم ساکن کے بعد میم، ادغام شفوی. دیا الف مدہ، ریہم، را کو باریک پڑے. تظاہرون، وا موٹا پڑھنا ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے الف مدہ کے قائم مقام. رو و مدہ، علی یا لین، اور میم ساکن کے بعد با، یہاں پہ ہم رکیں گے، اخفاء شفوی ہے یہ، 1 الف کے برابر رکیں گے. علیہم بالاسم، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے. والعدوان، ول میں لام ساکن کا دھیان رکھے، ہلے نہیں، اور دال ساکن ہلنا چاہیے کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہیں. عود، وا الف مدہ، اور نون پر ہم رک رہے ہیں، اور نون پر جو رک رہے ہیں اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، بدل رہے ہیں نون کی زیر کو ساکن کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ، ای یہاں پہ ہم ادغام کر رہے ہیں، ادغام مع الغنہ. یا حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے کیونکہ یہ الف نہیں ہے، ساکن آگے اس کے اوپر، تو یہ اس کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے. تو و مدہ. اسارا،
سا اور را دونوں کے اوپر کڑے حرکات الف مدہ کے قائم مقام. تفادوہم فا الف مدہ، دو واو مدہ، فا کا جو کھڑا زبر ہے الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور دو واو مدہ و ہوا سنگل حرکات ہے، کسی بھی حرکت کو لمبا نہ کرے. محرم را تشدید کے ساتھ ہے تو اس کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے. محرم موٹا بھی پڑھنا ہے را کو. علی یا لین اخراجہم را الف مدہ. افتؤمنون حمزہ پہ جھٹکا، نو و مدہ. ببعض الکتاب لام ساکن کا دھیان رکھے، تھا کے اوپر کڑا زبر. وتکفرون پیش جب 2 پیش کٹا جائے وہاں پہ بھی دھیان رکھا کرے، کسی بھی پہلے پیش کو دوسرے پیش کو زبر میں نہ لے کے جائیں. وتکفرون ببعض یہاں پہ ہم اخفا بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہم رک بھی سکتے ہیں. فما الف مدہ جزاء مد متصل 3 الف کے برابر. من یفعل ادغام مع الغنہ. ذالک ذال کے اوپر کھڑا زبر. منکم اخفا. الا تشدید ہے تو الا لا جو ہے الف مدہ بھی ہے ساتھ. خزیوں یہاں پہ ہم اخفا کریں گے. یوں فل لام ساکن ہلے لیں گے. حیاتی یا کے اوپر کھڑا زبر. دنیا نون ساکن ہلے نہیں، یہاں پر ہم کر رہے ہیں اظہار مطلق. ویوم یو واولین. قیامتی قاف کو موٹا پڑھنا ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر. یردون را کو موٹا پڑھنا ہے، دال کے اوپر تشدید. دو واو مدہ. الا مد منفصل یہ بھی 3 الف کے برابر لمبا ہوگا. اشد العذاب کھڑا الف جو ہے یہ الف مدہ اس کو عذاب کر کے پڑھیں، اور با کے اوپر ہم رک رہے ہیں تو قلقلہ ہوگا. وما اللہ میم کا زبر اسم جلالہ کے ساتھ جڑ جائے گا، اور اس کو ہم موٹا پڑھیں گے اسم جلالہ کو. غافل غا الف مدہ. فلن تنوین کا ہم اظہار کریں گے کیونکہ آگے عین ہے. عما مشدد بھی ہے اور الف مدہ بھی ہے تو دونوں کو ٹائم دے کے ایک الف کا برابر. تعملون لو و مدہ اور آخر میں مدہ للسکون. تقبل اللہ منا ومنکم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات 84 اور 85 کو دیکھیں گے. پہلے ترجمہ اور روٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، پکا وعدہ تم سے. لا نہیں، تسفکون تم بہاؤ گے، دماءکم اپنے خون یا آپس میں خون. ولا اور نہ، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں میں سے. ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم تشہدون تم خود ہی گواہ ہو. اس میں نیا لفظ ہے تسفکون، سین فا کا اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تم بہاؤ گے. بہنا، رواں ہونا اصل میں ہوتا ہے صفقہ. صفقہ کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر خون بہنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر ہے دماءکم، دال میم حمزہ، خون تمہارے. دم اس کا واحد ہوتا ہے اور اس سے مراد ہے دم کا مطلب ہوتا ہے خون. تخرجون خا را جیم روٹ ہے. تخرجون تم نکالو گے، نکالنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خارجہ، اخراج کرنا. اور پھر اس کے بعد ہے دیارکم، دیاری دال واو را دور اس کا روٹ ہوتا ہے. دیارکم کا مطلب ہے اپنے گھروں سے، مکان سے. دار کہتے ہیں مکان کو، اور دائرہ بھی اسی سے ہے، جیسے دائرہ گھیر لیتا ہے اسی طرح سے گھر بھی انسان کو گھیر لیتا ہے. پھر ہے اقررتم، قوف را روٹ ہے اس کا. اقرار کیا تم نے، مان لیا تم نے. قرار پانا یا ٹھہر جانا کسی جگہ پہ، ٹو کمٹ اقرار کرنا، مان لینا. پھر اس کے بعد ہے تشہدون، شین ہا دال روٹ ہے اس کا. تم گواہی دیتے ہو. گواہی دینے کے لیے
شاہدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شہادت دینا، شاہد ہونا، حاضر ہونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو شخص حاضر ہوتا ہے وہی گواہی بھی دیتا ہے نا، تو گواہی دینے اور حاضر ہونے دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آیت نمبر 85 ہے، ثم پھر انتم تم ہؤلائی تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں میں سے، تظاہرون تم پشت پناہی کرتے ہو یا تم آپس میں مدد کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن اور اگر یأتوکم آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی، تفادوہم تم فدیہ لیتے ہو یا فدیہ لے کر چھڑا لیتے ہو، وہوا اور وہ ان کو، وَإِن یأتوکم اور اگر آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی، تفادوہم تم فدیہ لیتے ہو یا فدیہ لے کر چھڑا لیتے ہو، وہوا اور وہ، محرم حرام ہے، علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا بھلا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتابی بعض کتاب ساتھ بعض کتاب کے، یعنی بعض حصے کتاب کے، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض ساتھ بعض حصے کے، فما تو کیا، جزاء بدلہ ہے، من یفعل جو ایسا کرے، ذالک یہ منکم تم میں سے، الا مگر، خزیون رسوائی، فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذابی الی طرف اشد العذابی شدید عذاب کے، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اس میں ہے نیا لفظ، پہلا فریقاً، فا را قوف اس کا روٹ ہے، فریقاً کا مطلب ہوتا ہے ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک گروپ، پھر اس کے بعد تظاہرون ظہارا تم پشت پناہی کرتے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ ظہر بیسیکلی پیٹھ کو کہتے ہیں، دوپہر کی نماز کو بھی ظہر اس لیے کہتے ہیں کہ دن پیٹھ پھیر لیتا ہے، اس لیے اس کو بھی ظہر کہا جاتا ہے اس ٹائم کو۔ والعدوان عین دال واو روٹ ہے اس کا، پہلے بالاثم حمزہ سا میم روٹ ہے اس کا، گناہ کے ساتھ، ہر وہ کام جو نیکی سے روکنے کو بیسیکلی اسم کہا جاتا ہے۔ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر آہستہ چلتی ہے۔ العدوان زیادتی، پھر اس کے بعد ہے اسارا، حمزہ سین را روٹ ہے اس کا، اسارا ہوتا ہے قیدی ہونا، اسیر ہونا، رسی سے باندھنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تفادوہم فا دال یا تم فدیہ لیتے ہو ان سے، فدیہ لے کر چھڑاتے ہو، کچھ دے کر کسی کو مصیبت سے چھڑا لینے کو کہا جاتا ہے فدیہ۔ پھر اس کے بعد محرم حرامیم روٹ ہے حرام کرنا یا گرا لگا لینا، اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے خزیون، خا زا یا، خزیون ہوتا ہے رسوائی یا ذلت، اور پھر ہے قیامتی، کاف واو میم، وہ ساعت یا گھڑی جب ہر کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کو قیامہ کہا جاتا ہے۔ یہ قیم روٹ سے ہے یا قوم روٹ سے ہے، دونوں روٹس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، قیام بھی ہم بولتے ہیں نا، وہ بھی اسی روٹ سے ہے۔ پھر ہے یردون، را دال روٹ ہے اس کا، وہ پلٹائے جائیں گے، رد کیے جائیں گے، پلٹ کر آنا کسی چیز کی طرف، ریجیکٹ کرنا کسی چیز کو اس کی پہلی حالت میں لے آنا دراصل رد ہوتا ہے۔ پھر ہے بغافلن، غین فا لام روٹ ہے اس کا، غافل ہونا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا واقف ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 84 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ، اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم، وعدہ تم سے، پکا وعدہ تم سے، لا تسفکون دماءکم، نہ بہانا تم خون آپس میں۔ یہ بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہم بنی اسرائیل کو جو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ان سے جو پہلے وعدے لیے گئے تھے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ہم پڑھ چکے ہیں، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ہم پڑھ چکے ہیں۔ حکم دیے گئے تھے کہ کیا کیا کام تم نے کرنے ہیں، ڈوز کا حکم دیا گیا تھا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ کون سے کام نہیں کرنے، جو کام ہرگز نہیں کرنے، ڈو ناٹ، ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ کام ہے جو تم نے نہیں کرنے، اور اس کے اندر خاص طور پر جو حکم دیا جا رہا ہے یہاں پہ، یہ اجتماعی معاملات کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ ذاتی زندگی کے بارے میں احکامات تھے، اب اجتماعی زندگی کے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ اپنے بھائی بندوں کے خون مت بہانا، اور اپنے دینی بھائیوں کو جلا وطن نہ کرنا، اور تم نے پکا وعدہ بھی کر لیا اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد تم نے کیا کیا کہ اس کے بعد تم منہ موڑ گئے، اور تم نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو تم بھلا بیٹھے، اپنی مرضی کی معاملات کرنے لگے، اللہ سے کیے گئے تمام وعدوں کو تم نے بھلا دیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کے خون نہ بہانا، اور تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، اور اپنے بھائیوں کو گھروں سے نکالنے لگے، اور تم دراصل گناہ اور زیادتی کے کام کرنے لگے، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی پشت پناہی بھی کرنے لگے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو منع کیا گیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا۔ اس کے بارے میں دو باتیں، نمبر ایک یہ بتایا گیا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مدینہ میں، تو اس وقت مدینہ میں جنگ بواس ہو رہی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کی آمد سے پہلے یہ کوئی 100 سال کے قریب یہ جنگ رہی تھی، جنگ بواس۔ اس میں دو فریق بنے ہوئے تھے، دو گروپ بنے ہوئے تھے، جو مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کے قبیلے آباد تھے، اور اس کے علاوہ یہ ان کے باقاعدہ نیٹو تھے، رہائشی مقامی لوگ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہودی تھے جو باہر سے آ کے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع جو مدینہ کے اندر رہتا تھا، بنو قریظہ جو مدینہ کے سبربز میں بالکل قریب رہتا تھا، اور پھر بنو نذیر جو ذرا دور ہٹ کر رہتا تھا۔ یہ 3 قبیلے تھے۔ ان میں سے بنو قریظہ جو ہے وہ اوس کے ساتھ مل گیا تھا، بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے وہ خزرج کے ساتھ مل گئے تھے، اور یہ 2 گروپس بن گئے، اور آپس میں انہوں نے لڑائیوں میں یہ بھرپور حصہ لیتے تھے۔ اور اس صورت میں جب کہ آپس میں لڑتے تھے تو ان کے درمیان ظاہر ہے وہ بھی قیدی ہوتے تھے، تو وہ جب قیدی ہو جاتے، اب ایک گروپ جو ہے اس میں بھی یہودی ہیں، دوسرے میں بھی یہودی ہیں، ان کو حکم دیا گیا تھا ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑنا، لیکن یہ لڑائیوں میں شامل ہوتے تھے ان کے ساتھ، اور اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل بھی کرتے تھے، ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے تھے، اور پھر جب وہ گھروں سے نکال دیتے تھے اپنے بھائی بندوں کو، تو پھر آگے ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے۔ لیکن یہی چیز ایک اور اس کے بارے میں بھی روایات میں چیز پتہ چلتی ہے کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون نے جب اس کے اوپر فلسطین کو فتح کر لیا تھا، تو اس کے فتح کرنے کے بعد انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی تھی، بلکہ 12 قبیلے مختلف جگہوں پہ قابض ہو گئے تھے، اور پھر جب 12 قبیلے قابض ہو گئے تو وہ آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، اور جب آپس میں لڑائیاں کرتے تھے تو اپنے ہی اس وقت کے مسلمان تھے نا بنی اسرائیل، اپنے ہی بھائیوں کو قتل بھی کرنے لگ جاتے تھے۔ یہ ان کا
طرز عمل تھا، ان کو قید بھی کر لیتے تھے، غلام بھی بنا لیتے تھے اور ان کو قتل بھی کرنے لگ جاتے تھے، جبکہ اللہ نے واضح طور پہ حکم دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور اللہ نے فرمایا تم نے اس کی انتم تشہدون، اور تم گواہ ہو اس چیز کے کہ تم نے اس چیز کا اقرار بھی کیا تھا اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، پھر اس بات کو اور اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ آیت نمبر 85 ہے، ثم پھر انتم تم تھے ہاؤلائی وہی لوگ تقتلون جو قتل کرتے تھے انفسکم اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے بھائیوں کو قتل کرنے سے یہی مراد ہے کہ جیسے تم اپنے نفسوں کو قتل کر رہے تھے، اور تخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکالتے تھے ایک گروہ کو ان کے گھروں میں سے، کیسے؟ قیدی بنا کر جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو گھروں سے نکال دیتے تھے، ظاہر ہے۔ پھر تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم آپس میں پشت پناہی کرتے تھے گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی تم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف زیادتی کرتے تھے کہ یہ میں نے کہا نا جیسے دو گروپس بن گئے تھے، تو بنو قریظہ والے جو ہیں وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے جو اس وقت کے مسلمان تھے یعنی یہودی، ان کو وہ نکال دیتے تھے اپنے گروپ کے ساتھ مل کے ان کے گھروں سے گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کا واضح حکم تھا مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ وَإِن يَأْتُكُمْ، ابھی اگلا حکم دیکھیے، بہت غور کیجئے، اللہ فرما رہا ہے جب آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر تفادوہم، تم فدیہ لے کر ان کو چھڑا دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر حرام کیا گیا تھا ان کا نکالنا ہی۔ گویا کہ جب یہ قیدی بن کر آ جاتے تھے، پہلے تو ان کو پکڑ لیتے تھے، دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کو قید کر لیتے تھے، اور جب قیدی ہو کر وہ ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے تو پیسے جمع کر کر کے ان کو چھڑا لاتے تھے کہ جی یہ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو چھڑا لیں، تو یہ گویا کہ ایک نمائشی نیکی تھی۔ اور اگر جیسے کہ میں نے حضرت یوشع بن نون کے زمانے کا ذکر کیا، اگر تب بھی یہی کرتے تھے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوسرے جو قبیلے کے لوگ ہیں ان کو قتل کر دیتے تھے، ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے، جب وہ قیدی بن کر آ جاتے تھے فوراً ان کو چھڑانے کی فکر کرنے لگ جاتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کی دنیا میں بہت سی اقوام یہ کرتی ہیں کہ پہلے حملے کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہیومن رائٹس کے نام پر ان کو طبی امداد پیش کر دیتی ہیں۔ حملہ کس نے کیا تھا؟ مارا کس نے تھا؟ طبی امداد بعد میں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہود کی ایسی حرکات کی نشاندہی کر کے ان سے ان کو اس چیز کے اوپر اختتام کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو، یہ در حقیقت کفر العمل ہے۔ آیات الہی کو نہ ماننا دراصل عمل کا کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے؟ اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کتاب پر ایمان اتنا ہی ہے جتنا کہ اس پر عمل کیا جائے، باقی صرف زبانی اظہار ہے۔ مثلاً ہمارا قرآن پر ایمان کتنا ہے؟ جتنے فیصد ہم اس پر عمل کرتے ہیں، جس پر عمل نہیں کرتے ہم دراصل کتاب کا کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے، تو پھر ہم مسلمان کیسے ہو گئے؟ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی نماز میں سے اتنا ہی حصہ ہے کہ جتنا تم اس میں سے سمجھ کر پڑھو، یعنی جتنا تو انسان کو نماز کی سمجھ ہے اتنا اس میں حصہ ہوگا، باقی سب ایکسرسائز ہے صرف، یعنی 2%، 5%، 10%، اپنا اپنا جائزہ ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ نعوذ باللہ، خدا نخواستہ یہ نہ ہو مایوس ہو کے چھوڑ دیں کہ ہماری تو نماز میں ہمارا حصہ ہی صرف 2%، 3% ہے، نہیں، کوشش کرنی ہے اچھی طرح سمجھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ کتاب کے کچھ حصے کو مان جاتے اور کچھ کو نہیں مانتے۔ اللہ کے ہاں وہی اطاعت مقبول ہوتی ہے جو مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کرتے ہیں
کہ اس کا کیا بدلہ ہو جو کتاب کا کچھ حصہ مانے اور کچھ کا انکار کرے. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اس کا بدلہ تو خزیون الا خزیون فی الحیات الدنیا، اس کا بدلہ تو سوائے رسوائی کے کچھ نہیں. یہود کی یہ رسوائی ہوئی کہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا. غزوہ خندق کی جو ہے موقع کے اوپر ان کو جو تھے بنو قریظہ ان کو قتل کر کے نکال دیا گیا. تمام مردوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا. یہ ان کا انجام ہوا. سورہ الحشر میں بھی ہم پڑھیں گے یہ. تو یہ ان کی باہم لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوا. وہ اس دور کے مسلمان تھے اور ہم آج کے دور کے مسلمان ہیں. وہ بھی وہی کام کر رہے تھے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں. اپنے عمل پر ذرا غور کرنا چاہیے. کہیں ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت اور عداوت کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم صرف ان کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور تمام مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں. حالانکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. یہ قوم کا ایک ہی فائدہ اور ایک ہی نقصان، ایک ہی چیز ہے جس کے اوپر اس قوم کو لگا ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی منزل جنت الفردوس کو، اپنا گول جنت الفردوس کو سیٹ کر لینا ہے اور اس کے پیچھے لگ جانا ہے. یاد رکھیے، اپنا بھی نقصان کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی نقصان کریں گے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا وہ ایک واقعہ سنایا تھا نا، مثال دے کر سمجھایا تھا کہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے اور نیچے والوں نے اوپر والوں سے پانی مانگا. اوپر والوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا. نیچے والوں نے پیندے میں سوراخ کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سوراخ کر کے نیچے سے پانی لے لیں گے. تو اس سے ہوگا کیا کہ نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی، ساتھ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. تو ہمیں فکر کرنی ہے، صرف اپنی نہیں، اپنے ساتھ دوسروں کی بھی. آپ دیکھیے ذرا اس حکم کو پیچھے لے جا کر دیکھیے. بالوالدینی احسانہ کے ساتھ دیکھیں اگر، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور باپ کی شکل نہ دیکھی جائے. کوئی رشتہ داروں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرے اور یتیموں مسکینوں کو کچھ بھی نہ دے. تو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا حکم سمجھ کر جہاں پر بھی اللہ حکم دیتا ہے نیکی کے کام ہوتا ہے وہاں کر لینا چاہیے. اسی طرح سے اگر کوئی نماز روزے کا پابند ہو لیکن زکوٰۃ کا انکار کرے تو اس سے جنگ ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہی ہوا تھا نا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کفر صرف یہ نہیں کہ قرآن کی آیات کو نہ مانا جائے، بلکہ کفر یہ ہے کہ ان آیات پر عمل نہ کیا جائے، یعنی مرضی اپنی کی جائے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی، سوائے رسوائی کے ان کے لیے کچھ ان کی جزا نہیں، ان کا کچھ بدلہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو نا ایسا رنگ برنگ کا مسلمان نہیں چاہیے. یہ عیب ہے، یہ نقص ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دین کے اندر پورے کے پورے آ جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ. کس سے ڈرتے ہو؟ اللہ کا حکم ماننے سے کیوں انکاری ہو؟ تمہیں کس کا ڈر لگتا ہے؟ کچھ حکم کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے، تو فیصلہ پہلے کر کے بیٹھے ہوتے ہو نا. تو یاد رکھیے، قرآن آج ہم نے کھولا ہے تو ہم نیت کر لیں کہ وہی کروں گی جو اللہ کا حکم ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کوشش میں لگے ہوتے ہیں، پھر کچھ کر پاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے کہ اللہ توفیق دے دے. یہ دو رویوں کا فرق ہوتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں لیکن پوری طرح سے اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے، لیکن کوشش تو ہے نا. کوشش کا انشاءاللہ ان کو اجر مل جائے گا. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا ہمیں اپنی بہت ساری خامیوں کا پتہ چلتا ہے. اس وقت دل میں پکا ارادہ کرنے کہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھتے ہیں. ہم قرآن کو کس نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ کیا اس پر عمل کرنے کے لیے ہول ہارٹیڈلی؟ اور اگر یہ نیت نہیں ہوگی تو پھر بڑی سخت پکڑ ہو جائے گی. دیکھیے دین کا چاہے کتنا بھی مشکل کوئی کام ہو، ارادہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. محنت کریں، ارادہ کریں، نیت کریں اور پھر اس کے بعد اس کام کو کریں. جتنا کام ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے ریزلٹس نہیں دیکھنے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ایفرٹس کو دیکھنا ہے.
جتنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر کے جائیں گے نا اتنا ہی اللہ راضی ہوگا۔ پھر علامہ اقبال نے کہا نا پھر ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی دنیا میں تو نے اپنے آپ کو کھپا دیا میری خاطر، اب میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ جو تو چاہے، جو تیری رضا ہے، میں اس کے مطابق تجھے نوازوں گا۔ دیکھیے اس میں وقت لگتا ہے، پھل لگتا ہے نا جب درخت پہ تو ایک دم سے تیار نہیں ہو جاتا، آہستہ آہستہ پکتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں رس پڑتا ہے، آہستہ آہستہ میٹھا ہوتا ہے۔ پہلے ہی توڑ کے اگر اس کو کھانے کی کوشش کریں تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوگا۔ یہی حال ہے کہ جو چیزیں ہمیں فائدے کی لگیں ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، جو چیزیں پسند نہ آئیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہی آپ دیکھیے مسلمان بدنام ہو گئے۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، اپنی مرضی کا اسلام کو نہیں ہم نے اختیار کرنا۔ اور برائیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے ان کو اوور کم کرنے کی، تاکہ ہم اسلام کو بھی سربلند کریں اور مسلمانوں کو بھی سربلند کریں۔ اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہم نے اس چیز کو اختیار کرنا ہے، ورنہ اللہ فرما رہا ہے دنیا کا عذاب بھی ہے اور پھر قیامت کے دن کا عذاب بھی ہے، جو بہت بڑا عذاب ہے، جو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ابھی ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہی اپنے طرز عمل کو درست کر لو، جو کام اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ان کو پوری خوش دلی کے ساتھ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔